بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل نفسی کا دور ہے. پریشانیاں بہت بڑھ گئی، محبتیں بہت کم ہو چکی، ایسا کہہ لیں کہ بہت دور جا چکی. اور یہ قرب قیامت کی نشانیاں بھی ہیں کہ محبت اور آپس میں ملنا منانا یہ اور جھوٹ کا عام ہونا، غیبت کا عام ہونا، اور جو اس وقت جو حالات جا رہے ہیں. پہلے ایک وقت تھا کہ علم بہت کم تھا اور عمل بہت زیادہ تھا. جو بات سن لی جاتی تھی حدیث یا قرآن کی، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، پلے باندھ لیتے تھے، پلے. تو آج کل کا دور یہ ہے کہ اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکالتے نہ. یا تو وہ سنانے والے نہیں رہے، ان کی زبانوں میں وہ تاثیر نہیں رہی، یا وہ سننے والے وہ دل نہیں رہے جو محبت کو اندر سما لیتے تھے اور ایک خوشی ہوتی تھی. مسئلہ سن کے اس پہ عمل کیا جاتا تھا. انسان کو انسان سے درد ہوتا تھا، احساس ہوتا تھا، نیکی کر کے خوشی ہوتی تھی، نہ کہ غمی. جیسے آج کل ہے، ٹھیک ہے نا. آج کل تو نیکی کر لینا، تو وہ معقولہ جو محاورہ وہ یہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. آج کل کہتے ہیں نیکی کر تو پال لیا. نیکی کا وہ عمل نہیں رہا جو پہلے ثواب کی شکل میں ہمیں ملتا تھا. اب تو ہم کہتے ہیں نیکی یاد چھوڑو، مال شال جو ہے وہ دو، گواہی دیں، یا کوئی آپ کے ساتھ کہیں جانا ہو، یا اس معاملے میں آپ کے ساتھ کوئی رہنمائی کرنی ہو، تو بلا لالچ کے یہ کام نہیں ہو رہا. یقین کریں ہر آدمی اس وقت لالچ میں ہے. ہر آدمی کی سوچ یہی ہے، پیسہ آنا چاہیے. پہلے یقین کریں ایک دوسرے کا اتنا احساس ہونا. یقین کریں پہلے جب خوشی ملتی تھی نا، آنسو آتے تھے. جب ملتے تھے پھر بھی آتے تھے، جب جاتے تھے پھر بھی آتے تھے، خوشی کے آنسو. آج کل تو غمی کے آنسو نہیں آتے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے حلال نہیں ہے، یا وہی نا، ہمارے اندر وہ احساس نہیں ہے، محبت نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے. تو بندے کا کیا ہوگا کسی کو؟ اس وقت کھچڑی پکی ہوئی ہے. اگر کوئی بات اچھی کسی کو کہے، بچے کو کہے، بڑے کو کہے،
یا ہم عمر کو کہے وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ کہتا مجھے پہلے ہی پتا ہے۔ مولانا صاحب اپنے پاس یہ باتیں ہیں کہ بلکہ یہاں تک کہ جمعے والے دن لوگ تھوڑا سی لمبی دعا ہو جائے، کہتے ہیں یار تو لمبی دعا مانگتا ہے مولوی۔ عبادت کا مغز حدیث پاک میں آتا ہے دعا، دعا عبادت کا مغز، اللہ سے مانگنا نہیں اور کس سے مانگنا بھائی۔ اور لمبی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو اگر بہت زیادہ مانگ رہے ہیں، یار تجھے کیا اعتراض ہے؟ وہ بھی فتویٰ مولوی بھی لگ جاتا ہے، مولوی صاحب بڑی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، بڑی لمبی دعا کرتے ہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو نظر آ جائے، کہتے ہیں یہ بھی ٹک ٹاک کی طرح نماز پڑھی جائے گا ادھر، دیکھیں نا ٹک ٹاک کا استعمال کیا میں نے اس لیے کہ یہ قوم اس قسم کی ہو گئی ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ بس نماز ایسے کھڑی ہو اور ایسے ادا ہو، بیانہ رویہ اختیار کی جائے۔ تو اس لیے اس پہ بھی دیکھ لیں، نہ بڑوں کی عزت رہی ہے، نہ ماں باپ کا ڈر رہا ہے، نہ خوف رہا ہے، نہ احساس رہا ہے۔ دین اتنا عام ہو چکا ہے، ہر آدمی کے پاس، ہر آدمی کے پاس جس کو مرضی کھول کے دیکھ لے، بات کر کے دیکھ لے، وہ عالم آپ کو نظر آئے گا، وہ مفتی نظر آئے گا، وہ ڈاکٹر نظر آئے گا۔ اور اس لیے آج کل ہر چیز کی قدر کیوں کم ہو گئی؟ آپ کو بہت زیادہ ہو گئے، عالم دین بہت زیادہ ہو گئے، اور حکیم بہت زیادہ ہو گئے ہیں، پروفیسر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، علماء دین بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ جب چیز زیادہ ہو جاتی ہے نا تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، جب چیز کم ہوتی ہے نا اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے پورے گاؤں میں 2 4 ایک آدھا لڑکا پڑا ہوتا تھا، وہ اس کو بات جاننا کے لیے خط پڑھ کے سنا دے، یا آ گیا ہے کوئی لیٹر وغیرہ تو بڑی قدر ہوتی تھی اس کی۔ اب تو گھر میں ایسے ڈگریاں لے کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ میں نے پہلے کہا نا علم عام ہو گیا، عمل نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں، عمل کو تلاش کریں، عمل۔ تو سلطان باؤ فرماتے ہیں تسبیح پھری دل نہ پھریا، کی لہرائیں تسبیح پھڑ کے، چلے کٹے کچھ نہ کھٹیا، کی لہرائیں چلیاں چھپڑ کے، علم پڑھیا جے ادب نہ سکھیا، کی لہرائیں علم پڑھ کے، جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو، پاویں لال پون کڑ کڑ۔ پیر و مرشد تو بغیر بھی کوئی چیز کامیاب ہو۔ تو میں آج میرا موضوع تھا، یہ میں نے ایک تحمید باندھی ہے تاکہ آپ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بہت ہیں، کچھ نہیں، اب تو باتیں ہیں، سننے والے کم ہیں۔ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ نعتیں پڑھنے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، سننے والے کم ہو گئے ہیں، بیان کرنے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، سننے والے کم ہو گئے ہیں۔ جمعے کے وقت لوگ اس وقت آتے ہیں جب مولانا صاحب نے بالکل قریب سنتوں کا ٹائم باقی رہ گیا ہو، دوسری اذان کے لیے 2 4 منٹ پڑے ہوں اور دبا دب آگے وضو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، سنتے پڑے۔ پہلے تو بات سنتے ہی نہیں،
پھر جمعہ 7 دن کے بعد آتا ہے، اس میں بڑا رش ہوتا ہے، جو روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے اس میں راشی کو بھی چلیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ جمعہ کی بڑی فضیلت ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس میں بھی بڑا ہوتا ہے۔ ہمارے دین میں سب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکمت اور انعامات اس لیے دیے کہ اسی طریقے سے میں اپنے محبوب کے امتی کو بخش دوں۔ پوچھو جمعہ پڑھتا تھا؟ اے فرشتوں اس نے جمعہ پڑھا ہے؟ ہاں یا اللہ پڑھا ہے، چلو اس سے بچ۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ جنت میں ضرور۔ میں کل ٹک ٹاک پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک مولانا صاحب حدیث بیان کر رہے تھے کہ یہ نماز کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا نماز کے بارے میں آپ نے کہا فرمایا جہاد، فرمایا نہیں، فرمایا روزہ، فرمایا نہیں، فرمایا حج، فرمایا نہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتا دیں کیا افضل چیز ہے، کیا اللہ چیز ہے؟ تو آپ نے جو فرمایا وہ سنی ہے دوست، آپ نے فرمایا محبت، ایسی بات محبت، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ تو ہماری محبتیں تو بڑی بانٹی ہوئی ہیں نا، ہمارے سٹائل دیکھیں بچوں کے بالوں کی کیسے کیسے ہیں، ہماری موبائل نہیں چھوڑتے، نماز نہیں پڑھتے، رات ساری سوتے نہیں ہیں، ماں باپ کی کوئی بری حدیثیں ٹک ٹاک پہ حدیثیں، والدین ماں باپ کیا کیا بات پر یہی آ رہا ہے، مگر عمل کوئی نہیں ہے، ہوتا ہے کیا بنے گا۔ تو آج میرا موضوع تھا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کے بارے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان پہ راضی تم، اور یہ ولی اللہ جو ہیں یہ میرے دوست ہیں، اور ان کی قدر کرو، عزت کرو، احترام کرو، اور ہم بھی اللہ کے ولیوں کو اللہ کے دوست ہی مانتے ہیں، اور اسی طریقے کا باقی رہا وہ زندہ ہیں، وہ دیتے ہیں نہیں دیتے، یہ ایک موضوع علیحدہ ہے۔ مگر دیکھیں جو شہادت ہے، شہادت اولا یہ ہے، اعلیٰ یہ ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ ایک ہے جہاد اصغر، جنگ میں جا کے جہاد کرنا، جان دینا، وہ بھی شہید ہے، اور جو جہاد نفس کے ساتھ کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے گھر بار چھوڑ کے، وہ جہاد اکبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آؤ چلیں جہاد اکبر کی طرف، جنگ سے فارغ ہوئے، فرمایا جہاد اکبر، فرمایا صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاد کیا اس سے بھی افضل ہے جو ہم کر کے ہیں؟ فرمایا ہاں، یہ جہاد جو ہے یہ نفس سے جہاد ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہر لیکن جب اذان ہوتی ہے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، شیطان آ جاتا ہے، بیٹھ گیا 2-4 گلاں کر لیا، گھر مقابلے پہ چلا جی، تاش کھیل جائے، جوا کھیل جائے، جو کسی بھی فنکشن بیٹھا ہو پھر مصروف ہو جاتا ہے، شیطان اتنے آ کے حاضر ہو جاتا، کوئی نہ کوئی کیا کرے گا، زیادہ نہیں تو اس کا وضو وہ کرتے کرتے جماعت نکل جائے گی، آخر کا آپ میں مل جائے گا، دوسری میں مل جائے گا، تیسری میں مل جائے گا، ملتا رہے گا اسی طرح۔ تو یہ اس کا ایک وار یہ بھی ہوتا ہے، مگر چلو مل گیا بڑی تو صحیح، مگر یہ ہمارا یہ بھی سستی کا مظاہرہ جو ہے نا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہمیں جب اذان ہو جائے اللہ اکبر، بلکہ ہمارے تو ماشاءاللہ بات ہمارے خاص کر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اچھا عمل ہے نا، اذان بھی اچھا عمل ہے،
کہ آج ہر اچھے عمل سے پہلے اور اس کی قبولیت تب ہی ہوگی جب درود شریف پڑھا جائے. تو ہم اس لیے نیک عمل ہے درود شریف پڑھنا ایسا عمل تو نہیں ہے نا جو نہیں پڑھتے ان کی مرضی ہے. پہلے بھی پڑھیں آخر میں بھی پڑھیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا پڑھیں گے جتنا ہی پڑھیں گے کم ہے, بلکہ سارا دن دیگر وظائف اور نمازوں کے علاوہ سارا دن درود شریف پڑھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک صحابی ہے تیرے لیے سب سے بہتر بات ہی مفاد ہے. تو اللہ تو خود درود شریف پڑھتے ہیں, فرشتے پڑھتے ہیں, وہ اپنی جس طرح اللہ کا انداز ہے, اس کا ایک مقام ہے, وہ کس انداز سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کس طرح رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنے نعمت پر دیتے ہیں. تو ایمان والے بھی بھیجتے ہیں سلام, ایمان والے درود بھی پڑھتے ہیں سلام بھی پڑھتے ہیں. ان کو یہ اچھا تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ زندہ بھی ہوتے ہیں, وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں, کہتے ہیں شہید زندہ ہے. اللہ کہتا ہے وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں, لفظ سنیے, گمان بھی نہ کریں تو وہ مرتے ہیں. اور سنو تم وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں, تم ان کی زندگیوں کو سمجھ نہیں سکتے. ہمارے لیے ان کی زندگیاں جو ہیں, ان کا مرنا اور قبر میں چلے جانا, جہاد اکبر کر کے وہ جا رہے ہیں, تو ان کا وہاں پہ کھانا پینا, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گمان بھی نہ کرو, سوچو بھی نہ, ذہن میں بھی نہ لاؤ کہ وہ مر گئے ہیں, بلکہ وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور تم سے بہتر زندگی گزارتے ہیں. اب یہ بتائیں جو زندگی بہتر گزار رہے ہیں ہمیں گمان بھی نہیں کرنا چاہیے. ادھر تو ہم کہتے مر گئے جی انج ہو گئے, بڑے جدہ تھے جسے کہتے ہیں اللہ کہہ رہا نہیں مرے, ہم کہتے ہیں مر گئے. تو یہی اختلاف اللہ کے ساتھ لوگ رکھتے ہیں, کیا کرتے ہیں. بندوں کے ساتھ تو جو ہے سو ہے, اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں. اللہ کہتا نہیں مرے, وہ کہتے مر گئے. اللہ کہتا وہ کھاتے پیتے ہو کہتے نہیں. کیوں بھائی, جو کھاتا پیتا ہے, جو اللہ کا بندہ زندہ ہے, اللہ کہتا ہے زندہ ہے, کھاتا ہے, مگر تم ان کی زندگیوں کو سمجھ نہیں سکتے. مگر تم کون خاص لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں, عام لوگ نہیں سمجھتے. اور وہ لوگ جو شروع سے بغض رکھتے ہیں وہ تم سمجھتے ہی نہیں. عبداللہ بن ابی نمازیں وہ نہیں پڑھتا تھا, یزیدی ٹولا سارا نمازیں نہیں پڑھتا تھا, حافظ قرآن نہیں تھے, ان میں 18,000 ماہدین تھے. کہاں گئی نماز؟ نمازوں کا تو بہت زور دیا جاتا ہے, جماعت ہے بہت زور دے نماز نماز, باقی تم چھری مندی پہ لے جاؤ. بابا بلے شاہ کہتے ہیں حج بھی کیتی جانا ہے, حج بھی کیتی جانا ہے, تے لو بھی کیتی جانا ہے, کھا کے مال غریباں دا یہ بس سیتی جانا ہے. بھئی کیڑیاں نمازاں نے, دیندار اسی بڑے ہیں, بڑے بڑے جناب ساڈے کول مسئلے مسائل پوچھ لو اسی دساں گے, مگر ہن ساڈے کول فقیر آ جائے, منگن والا آ جائے, کوئی ضرورت با حقیقت ہی آ جائے, اسی کو نہیں ہے یار چل نہیں اس طرف کیوں نہیں توجہ, سب تو زیادہ پشتوری ہونی ہے. یہ نمازیں اللہ کی جو باتیں اللہ کی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کرے معاف کرے نہ کرے, مگر حقوق البات معاف نہیں. بڑے بڑے حقوق اپنے ہم نے اس کو استعمال بھی کرتے ہیں, اس کے بارے میں سوچتے ہیں, ہمسایوں کے حقوق, بیوی کے حقوق, بچوں کے حقوق اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق اور بہن بھائیوں کے حقوق. حقوق ہی حقوق ہیں, جانوروں کے حقوق, اٹھنے بیٹھنے کے, سب چیزیں. اخلاق ہمارا اچھا نہیں, جس کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہے کیا کریں گے. نماز پڑھ کے اخلاق بعد گالیاں نکالے لڑے, یہ کوئی اچھی بات ہے؟ تو نمازیں کہاں جائیں؟ نمازیں پہلے تو ہماری نمازیں ہی نہیں ہیں. ہم جو پڑھنے جاتے ہیں سارا وہاں پہ کوئی خارش کر رہا ہے, کوئی
کعبے کی طرف اٹھا کے کوئی ادھر ایسے ایسے کر رہا ہے، کوئی یہیں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، اوپر کر رہا ہے، منہ نیچے کر رہا ہے، پاؤں صحیح طرح رکھے نہیں ہوئے، نماز وضو صحیح نہیں ہم کرتے، وضو کا پانی مسجد میں پھینک رہے ہیں، دھوڑ رہے ہیں. بندے خدا خود تو ادب کا مقام کرو، کچھ نہ کچھ سیکھو. ایسی نماز پھر جب باہر نکلتے ہیں فرشتے ایسے کالے کپڑے میں باندھ کے جیسے کیا سمجھے نہ سمجھے وہ علیحدہ بات ہے، سمجھ گیا اس کے لیے. تو میرے بھائیو، جب میں ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، اللہ کے دوست، یہ مقام ایسے نہیں ملتا. یہ مقام حاصل کرنے کے لیے جس کے حلال کھانا پڑتا ہے، نمازیں قائم کرنی پڑتی ہیں، تہجد گزار بننا پڑتا ہے، اپنا من دنیا سے مارنا پڑتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا پڑتا ہے. محبت، ہم محبت بھی کرتے ہیں، ہم عشق کرتے ہیں آقا کی ذات سے. دیکھیں نا، عشق محبت کی اگلی سیڑھی ہے. میرے پاس اپنے بچوں کو میری محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی محبت ان کے سینے میں ڈالو. اپنے بچوں کو میری محبت، قرآن کی محبت اور اہل بیت کی. اس لیے یہ چیزیں جو محبت ہے، اگر وہ عشق بن جائے پھر کمال غازی علم دین بن جاتا ہے. ممتاز حسین قاضی اور آج کل ماشاء اللہ خالد صاحب ہے، غازی خالد احمد، انہوں نے بھی ایسا واقعہ کیا ہے، ایسا کارنامہ کیا ہے. تو میں ان کی ذات کو بھی سلوک کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آسان کرے اور ہمارے لیے وہ دعا کرے، ہماری بھی بخشش ہو. کیونکہ ہم تو مانتے ہیں نا بھائی، یہ جو کام ہے نا، یہ بہت مشکل ہے. نمازیں پڑھنا بڑا آسان. حضرت محدث دہلوی جب آئے نا حضرت قاضی علم دین کے جنازے میں، تو محدث دہلوی تھے، یا کا نام ہی آ رہا ہے، تو وہ آئے، انہوں نے داڑھی اپنی پکڑ لی یہاں سے، کہا ہم سوچتے رہ گئے. بڑے بڑے عالم تھے، اور ایک لوہار کا بیٹا بازی لے گیا. اس لیے میں کہتا ہوں محبت سوچنے کا نام ہے، وہاں کا نام ہے، چوئی چراہ کا نام ہے، عشق نہیں. عشق کہتا اچھا کہتا پھر وہ نہیں گا. عشق حضرت سلطان بہو کہتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی. وہ جتھے تینو عشق پہنچاوے، ایمان خبر نہ کوئی. عشق پہنچانا اتھے ایمان خبر نہیں کوئی. کلمہ پڑھ کے اسی ایمان سے داخل ہو گئے ہیں، اسلام سے داخل ہو گئے ہیں، ایمان سے نہیں ہوئے. اسلام سے داخل ہو گئے، کلمہ سے پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے ہیں. جی چھاٹا کوئی شک نہیں، جنازے ہوتے ہیں بڑے بڑے بڑے، مگر ایمان سے داخل نہ ہو سکے. ایمان نہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت دا، عشق، نمازاں دا، روزے دا، زکات دا، حج دا، دیگر نیک اعمال، جھوٹ اصل نہیں چھڑ دیں. یہ اندر ساڑھے بہت زیادہ دیگر اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے. جھوٹ کو چھوڑ دینا چاہیے، غیبت، بے ایمانی، ہیرا پھیری، اور دیگر جو والدین کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، بڑوں کی احترام نہیں کرتے، بزرگوں کا احترام نہیں کرتے، خام خواہ فتوے اور ایسے ایسے لگا دیتے ہیں کہ جو نجائز قسم کے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے. سنیں، میں آپ کو آج جو واقعہ سنا رہا ہوں وہ ہے حضرت ابراہیم بن ادم. حضرت ابراہیم بن ادم ماشاءاللہ اللہ کے بہت نیک بزرگ ہوئے ہیں. بڑا مقام انہوں نے
حاصل کیا ہے، اور بڑے اتنے سمجھ لیں کہ اولیاء کے اوپر ان کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ تھے وہ بادشاہ سلطنت کے بادشاہ تھے یا ملک کے بادشاہ تھے۔ اس فقیری لائن میں آنے سے پہلے، اللہ کا بالکل دوست، قریب دوست ہونے سے پہلے وہ بادشاہ تھے۔ ایک دن وہ اپنا لوگوں کے مسئلے مسائل سن رہے تھے، اور ایک سراں انہوں نے ایک ایسی جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پہ وہ بیٹھ جاتے تھے، لوگ آ کے اپنے مسئلے مسائل پیش کرتے تھے، وہ پھر اپنے حکم پیش آرڈر کرتے تھے تاکہ ان کے یہ مسئلے حل ہو جائیں۔ تو اسی سلسلے میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بیٹھے تھے، اسی دوران ایک بزرگ آ اللہ والے، بڑے ملنگ سے، بڑے سادہ سے، فقیر لوگ جن میں اللہ کہتا ہے مجھے ان سے بھی حیا آتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ بھی حیا کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں ان کو انہوں نے جس طرح میرے ساتھ ڈیلنگ کی ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ میں کیسے ان کے ساتھ ڈیلنگ کروں۔ ارے اللہ کی ذات ہے، وہ ایسے تو اس لیے کہ وہ نہیں، ان کے اندر کچھ نہیں ہوتا، بس اللہ ہی اللہ ہوتا۔ وہ وہاں آتے ہیں تو جو ابراہیم بن ادم تھے نا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک سیٹ خالی تھی، تو وہ بزرگ جو تھے نا، انہوں نے تمام پولیس جو کھڑی ہوتی ہے، باڈی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ان کی پرواہ کیے بغیر سیدھے آگے بیٹھ کے بادشاہ کے ساتھ۔ بادشاہ نے ایک نظر دیکھا، انہوں نے کہا کہ پولیس آگے بڑھی، باڈی گارڈ آگے بڑھے، تو آپ اس نے اشارہ کیا بادشاہ نے، تو وہ رک گئے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ محترم کی لینا آئے ہو، کس طرح آئے ہو؟ ہم پتہ ہے کہ سراں جڑی اس بارے میں کہ تھے مسئلے مسائل سنے جاتے، ٹاٹا کی مسئلہ ہے، تجھے کس طرح آئے؟ یاد کرتے بیٹھ گئے بغیر پوچھے۔ فرمایا کہ اچھا بزرگان کو میں نے تو ایک سراں سمجھ کے تو آ گیا اور بیٹھ گیا۔ یہ سراں نہیں ہے، یہ بادشاہ کا محل ہے، اس میں یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں عوام کے۔ میں اچھا یہ سراں نہیں ہے؟ نہیں، بادشاہ نے سراں کیسے ہوگی؟ محل ہے، محل کا ایک حصہ ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا بادشاہ سلامت، وہ کہتا ہے کہ یہ سراں نہیں ہے، یہ تو ہے ہی سراں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا تم سے پہلے یہاں کون تھا؟ فرمایا میرے والد صاحب۔ فرمایا اس سے پہلے؟ فرمایا میرے دادا صاحب۔ فرمایا اس سے پہلے کون تھا؟ فرمایا پردادا صاحب۔ اس بزرگ نے کہا اے بادشاہ یہ سراں نہیں ہے، اور کیا ہے؟ وہ نہیں رہے تو بھی نہیں رہے گا، یہ سراں ہے جہاں پہ تو رہ رہا ہے۔ جس طرح تو اپنی زندگی گزار رہا ہے اس کی سوچ، یہ چند ساتھ کی دنیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا چند دنوں کی، میں تھوڑا اختلاف کرتا ہوں کہ چند دن کہیں نہیں لکھا ہوا، چند ساتھ ہیں، سا اندر آئے یا باہر جائے اس کا کوئی پتہ نہیں، یہ زندگی ہے۔ تو فرمایا یہ زندگی ہے، تیرے وہ چلے گئے بڑے، تو بھی چلا جائے گا۔ اس نے یہ بات کہی، بڑے سخت لہجے میں کہی۔ تو جب وہ چلا گیا ابراہیم بن ادم، تھوڑے سے مسئلے مسائل سننے کے بعد اسی سوچ میں گم ہو گیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ جا کے جب اپنے خواب گاہ میں، آرام گاہ میں جہاں
اس نے لیٹنا ہوتا تھا اور آرام کرنا تھا. وہاں پہنچا, آگے پریشان تھا سن کے بات میں بھی وزن تھا, اور کہ بھی اللہ والے میں تھی, وزن کرنا. تو وہ جا کے جب اندر داخل ہوا, دیکھا گیا کہ اس کے جہاں اس نے آرام کرنا, ایک لونڈی جو وہاں صفائی کرتی ہے وہ لیٹی ہوئی ہے اس کے بیڈ. اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, ہینٹر پڑا تھا, اس نے پھٹ کے اس کو ایک دو زور سے لگائی. وہ تڑپ کے اٹھی, ہاتھ جوڑ کے کھلو کہ مجھے معاف کرنا, میں صفائی کر رہی تھی, مجھے آ کے میں نے کہا میں بھی دیکھوں کہ یہ کیا ہے, اتنا مزہ آتا. اور شکر ہے وہ جو اس نے مارا نا ابراہیم بن ادم نے, تو پہلے تو وہ روئی, پھر جب اٹھنے کے بعد اس نے نا رونا شروع کر دیا. ابراہیم بن ادم نے اس کی وجہ پوچھی کہ اے لونڈی تو کیا پہلے رو رہی تھی, اس کی سمجھ تو آتی ہے کہ میں نے مارا, اس کی درد کی ہے تو رو رہی تھی, مگر تو ہنس کیوں رہی ہے؟ فرمایا ہاں بادشاہ سلام, میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ میں تو 2-3 منٹ سوئی ہوں, 10 منٹ سوئی ہوں, آدھا گھنٹہ سوئی ہوں, تو مجھے اتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے دے دی, اور تو بچپن سے سوتا آ رہا ہے, تیرا کیا ہے؟ اس لیے ہنسی ہوں کہ میں شکر ہے جتنی سوئی اتنی سزا مل گئی. تو بچپن سے لے کے اب تک سوتا آ رہا ہے, تو اس کا حساب کیسے دے گا؟ آخر تیرا بھی مالک تو ہے نا, اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے. بادشاہ آگے سن کے آیا تھا, اس کی بات سن کے اور پریشان ہو گیا. وہ چلی گئی کہہ گئی. بادشاہ نے سوچا بات وہ فقیر والی بھی بڑی وزندار تھی, اور یہ بھی. اسی سوچو بچار میں بادشاہ اپنے بستر پہ کبھی ادھر کروٹیں بدل رہا ہے, سوچ رہا ہے. اسی دوران چھت پہ آواز آنی شروع ہو گئی, کھڑ 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 کھڑ. پوچھا, آواز دی, کون؟ چھت پہ اس کا کون ہے؟ آواز آئی, میرا اونٹ گم ہو گیا, میں اسے تلاش کر رہا ہوں. بادشاہ نے کہا بندے خدا, یہ چھت پہ اونٹ کا کیا کام؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت. فرشتہ آیا, اس نے کہا بادشاہ سلامت, اس بیڈ پہ اس طری یہ جو جہاں تو سو رہا ہے, یہاں پہ خدا نہیں ملتا. خدا ایسے نہیں ملتا جس طرح تو سوچ رہا ہے اور تلاش کر رہا ہے. اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, سوچنا پڑتا ہے. وہ اٹھا, اس نے وہ بادشاہی لباس اتارا, سادہ سا لباس پہنا, اور وہ بادشاہی چھوڑ کے آپ نکل گئے. بادشاہ کا بیٹا تھا, جب صبح ہوئی دیکھا بادشاہ نہیں مل رہا, تلاش کیا 10 دن 15 دن 20 دن, بادشاہ نہیں. لوگوں نے وہی نا بادشاہ کا بیٹا, اسے بادشاہ بنا دیا. جب وہ بادشاہ بن گیا, مگر وہ بھی اپنا بے چین تھا کہ وارث سب کہاں چلے گا, تو لہٰذا وہ ساتھ اپنے باڈی گارڈ لیتا, سپاہی لیتا, تلاش کرتا رہتا. وہ 15-20 دن جب نہ ملا تو مجبور ہو کے بیٹا اچھا بن گیا. پریشان ہو بڑا کہ یہ زمین کھا گئی میرے باپ کو, کہاں چلے گئے, بتائے بغیر چلے گئے. خیر اس کا بیٹے نے بادشاہ سامنے, اور اسی دوران تلاش بھی کر رہا تھا. اس دریائے آتا کوئی دریا تھا, فرات, دریائے نیل تھا, دریائے فرات تھا, اس طرح کا نام تھا. تو اس پہ وہ جا رہا تھا, تو ساتھ اس کے سپاہی دوسری دیکھا ہے کہ بزرگ بیٹھے ہیں دریا کے کنارے پہ نا, تو بڑے
آگے اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ والوں کو مانتے تھے، ان کی اولادیں بھی مانتے تھے. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں عامل، ایک ہوتے ہیں کامل. کاملوں کا فقدان ہے. عامل وہ زیادہ ہے جن کو بعض لوگ رکھ کے نا سامنے کاملوں پہ بھی ہٹائے اللہ تعالیٰ کا. تو وہ وہاں پہنچے، دیکھا تو اس کا باپ، اس نے پہچان لیا، نے کہا ابو جی آپ کیا حال بنا رکھا ہے آپ نے. تو اس دوران وہ 20-25 دن جو غائب رہے تو وہ جو لباس تھا نا وہ بھی پھٹ گیا. وہ سوئی سے اس کو سی رہے تھے. اس بیٹے نے کہا ابو جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ چھوڑیں، آئے چلے اپنی بادشاہ سنبھالیں. ان کا بیٹا نے اس بادشاہ سے یہ بادشاہ بہت بہتر. اس نے کہا کہاں یہ بادشاہی پروٹوکول، یہ دیکھیں نا کیسے آپ جو جس مقام پہ بیٹھے ہو تو یہ گودڑی کیا سی رہے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آپ کا حال دیکھیں کیا ہے. 25-30 دن 1 ماہ میں آپ کا یہ حال ہو گیا. میں بیٹا یہ حال ہے تو اب یہ کرنا کہ عوام مخلوق اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا، اس پہ ظلم نہ کرنا، یہ حساب دینا پڑے گا. یہ بادشاہی دنیا کی اتنی آسان نہیں ہے جتنی آج کل ہمارے حکمرانوں نے بھی سمجھ رکھی ہے. صبح آتے ہیں کچھ جھوٹ، شام کو کچھ جھوٹ، کیونکہ سب پتہ ہی نہیں ان کو چلتا کرنا کیا ہے. اگر کوئی صحیح بات آگے سے بولتا ہے کیا تو اس کی سنتے نہیں ہیں، آنکھیں نکالتے ہیں اور کیا کیا الفاظ بولتے ہیں. ہمارے عملوں کی سزا ہے جن کو ہم خود اپنی حالت میں بدل دیا اللہ نے. تو خیر وہ اس نے کہا ابو جی چلے ہونا ہائے بیٹا تھا بار بار کہتا رہا، اصرار کرتا رہا. پھر آخر بیٹے نے سوال کیا ابو اس میں کیا ہے، اس میں اس میں فرق کیا ہے. اس نے کہا دیکھنا ہے. انہوں نے کہا یہ جو تیرے سپاہی ہے، یہ تیرے پاس جو تلوار ہے، یہ اس کو پھینک سمندر میں، دریا میں. تو پھر ان کو کیا جا کے اس کو تلاش کر کے لے گیا. میں نے کہا ابو جی یہ تو نہیں ہو سکتا، اتنے بڑے سمندر میں. اس نے کہا یہ سوئی ہے نا، یہ سوئی میں پھینکوں گی مجھے مل جائے گی. وہ کیسے ہو سکتا ہو گیا. انہوں نے سوئی دریا میں پھینکی. کہا بیٹا نکالوں لگاؤں اس کو. یہ بڑی بہت کرامت ہوگی، معجزہ تو نبی دکھاتے ہیں، بڑی کرامت ہوتا. تو آپ نے نا وہ سوئی اس میں دریا میں پھینکی. تو جب وہ دوبارہ منگائی، کہا ہے مچھلیوں میں سوئی چاہیے. تمام مچھلیاں روایت میں آتا ہے کہ سونے کی سوئیاں لے کے نا منہ میں کیا، میں نہیں یہ نہیں، یہ تو آگے چھوڑ کے آیا ہوں، یہ خزانے سونے دولت سونا میں تو آگے چھوڑ کے آیا ہوں، میرے والی سوئی چاہیے مجھے، میرے والی. تو مچھلیوں کی سردار بھی ہر جگہ، چونٹیوں کی سردار بھی ہوتی ہے، مچھلیوں کی سردار بھی. اللہ نے ہر اپنی مخلوق میں سرداری تو ضرور رکھی ہے. سرداری کے بغیر تو اللہ تعالیٰ نے نظر نہیں چلایا. تو خیر وہ سوئی وہ سردار ان کی جو تھی وہ لے کے عرض کی کہ ہم تو آپ کا تبرک سمجھ نہیں رکھ رہے. کیا آواز بھی اللہ نے دے دی مچھلی تو وہ چلی گئی. دیکھ نمایا کیا تیری یہ فوج، یہ تیرے سپاہی یہ کر سکتے ہیں. وہ بادشاہ اچھی ہے کہ یہ اچھی ہے؟ یہ بادشاہ واقعی بڑی اچھی ہے. تو میں جا کے اللہ کی مخلوق سے میرے جو میں چھوڑ کے آیا ہوں اپنے چاہنے والے ان کو اچھا سنوں، ان کا خون نہ چوسنا، ان کے ساتھ تکلیف نہ دینا. یہ پوچھ ہوگی حضرت عمر خطاب نے کہا تھا، آج کل بڑے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں کرتے ہیں، مدینے کی ریاست کی باتیں ہو رہی ہیں.
तो क्या कर रहे हैं ये लोग, झूठ बोलते हैं, झूठ के चैंपियन है। यकीन करें, इतना झूठ। अब तो वो लोग कहते हैं पर सच बोल रहा है, ये झूठ का आदम हो गया। अच्छा कोई उस्ताद इस मुल्क के वज़ीर आज़म मिला है, तो ये तो पहला एक टॉपिक है, मैं आप इंशाल्लाह किसी दिन बात करूँगा। तो कहने का मतलब वो सुई आ गई, वो तो नसीहत की, वसीयत की, और खुद भी चल दी है, वो भी चल दी। हज़रत इब्राहिम बिन अदम तो ये मकाम ऐसे नहीं मिला, बादशाही छोड़ी, बादशाही, फिर जंगल इख्तियार किया, फिर अल्लाह अल्लाह किया, पक्की तौबा की, तौबा फिर जाके ये मकाम मिला। फिर दुनिया पे नहीं, अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है, जब बंदा मेरा हो जाता है ना उसकी ज़बान बन जाता हूँ, उसके हाथ बन जाता हूँ, उसकी आंखें बन जाता हूँ, उसका चलना, दौड़ना, हर चीज़, बोलना बन जाता हूँ। ये मुकाम मैं उसको दे देता हूँ, यार जबरील तू भी बन जा उसका, तू भी उसका हो जा। आसमान वाले फरिश्तों से भी कह दे, पानी से भी कह दे, दरख्तों से भी कह दे, मछलियों से भी कह दे, परिंद। इसलिए तो अल्लाह ताला इनके ज़ेरे साया हर चीज़ करते हैं। मिट्टी को फड़े सोना, जानवर को बुलाए हाजर जनाब, दरख्त को बुलाए हाजर, शरीरी मोजी जानवर को बुलाए हाजर। क्यों? अल्लाह को राज़ी करना कोई मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है बहुत। देख रहे रिज़्क़ के हलाल खाना पड़ेगा, पाक रिज़्क़ खाना पड़ेगा। कुरान कहता है पाक भी खाओ, हलाल भी खाना पड़ेगा, पाक भी, पैसा पाक आएगा तो हलाल, क्योंकि हलाल तो मिल जाता है, पैसा हमारा आराम तो होता है। अक्सर रिश्वत का, बेईमानी, हेरा फेरी, काम हम पूरी तरह नहीं करते, ड्यूटियाँ हम पूरी तरह नहीं देते, जो भी हम ऐसे अमल हम में है, तो वो ला के हम रिज़्क़ कमाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, जिन्ना दी खातर पाप कमाओ या साफ जिन्ना दी खातर पाप कमावे, किथे ने तेरे कर दे मना मिट्टी दफन करेंदे मुड़ के। तो इसलिए मेरे ये मैं यहाँ पे खबर करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सब का हमारी मुश्किलें परेशानियों दूर करे। और हमदा 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 हमदा